بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرا نام ہے حسن شامی اور میں سعودی عرب میں تقریباً 40 سال سے رہ رہا ہوں، اور اللہ کا احسان ہے کہ 2012 سے ہم نے ابتدا کی تھی اپنے صحرا کے اسفار کی، کیونکہ مجھے سیرت نبوی پڑھتے پڑھتے اس چیز کا شوق پیدا ہوا کہ وہ مقامات جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، جہاں آپ کے غزوات ہوئے ہیں، جہاں آپ کے صحابہ کے سرایہ ہوئے ہیں، سفر ہوئے ہیں، ان مقامات کی کیفیت کو وہاں پہنچ کر محسوس کرنا بہت ضروری ہے۔ سیرت نبوی کتابیں پڑھنے سے پوری سمجھ میں نہیں آتی، اس کی کیفیات کو پورا سمجھنے کے لیے فیلڈ سٹڈی بہت ضروری ہے، وہاں مقام پر پہنچنا بہت ضروری ہے، تاکہ یہ سمجھ میں آ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کن ڈائریکشنز میں ہوئے، ان اسفار کی وجوہات کیا تھیں، قبائل عرب کہاں کہاں آباد تھے، اور ان قبائل کی طرف آپ نے سفر کیوں فرمایا، سفر میں جاتے ہوئے کیا کیفیات تھیں صحابہ کی، کیونکہ صحابہ کی تربیت ساری اللہ کے راستے کے خروج کے دوران ہوئی ہے۔ تو مقام تک پہنچنے سے پہلے سفر کے دوران کیا ہوتا رہا، مقام پر پہنچنے کے بعد کیا ہوا، کتنے دن آپ رہے، اس کے بعد اس کے کیا نتائج نکلے اس سفر کے، اور پھر واپسی میں مدینہ ہوئی ہے مدینہ کی طرف، تو اس واپسی کے سفر میں کیا کیفیت رہی، کیا ہوا، اور پھر اس سفر کے دوران قرآن بھی نازل ہوتا رہا ہے اور جبریل امین آتے رہے ہیں، اور بعض اسفار میں فرشتے نازل ہوئے، اللہ نے اپنی مدد بھیجی، جیسے کہ بدر کا سفر ہے، غزوہ بدر کا، تو وہ ساری کیفیات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن جو ہے نا سیرت نبوی کے لینڈ مارکس کو بولتا ہے، جیسا کہ غزوہ بدر کے بارے میں قرآن نے کہا ہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، تو عدوۃ الدنیا کہاں تھا، عدوۃ القصوى کہاں تھا، رکب اسفل منکم کہاں تھا، تو یہ مقامات قرآن نے جو ہے نا منظر کشی کی ہے ساری غزوہ بدر کی۔ تو ان مقامات کو سمجھنے کے لیے وہاں پہنچ کے ان کو دیکھنا اور ان کو پرکھنا، اور قرآن ایسا کیوں بول رہا ہے کہ آپ نچلی جگہ پہ تھے، وہ اونچی جگہ پہ تھے قریش، تو یہ وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے سمجھ میں آتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہے کہ 2012 سے میں نے ابتدا کی، دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دیکھتے چلے گئے سارے مقامات کو الحمدللہ، اور اللہ کا احسان ہے کہ اب 11 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چلا ہے۔ اس میں میں نے تقریباً 1 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ سفر کیا ہے۔ صحرا میں متعدد متفرق جو میرے سفر ہوئے ہیں ان کی مائلیج 100,000 کلومیٹر سے کراس کر چکی ہے الحمدللہ۔ خیر یہ تو ایک اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اتنا انرچڈ ہسٹری ہے حجاز کی، اور اتنے یہاں ایونٹس ہوئے ہیں کہ ان کو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت وقت چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو اس واقعات کو پڑھنا، اس کا نو ہاؤ ہوگا آپ کو، تو آپ کے اندر پھر جذبہ پیدا ہوگا اور آپ پھر وہاں جانے کی جستجو کریں گے۔ تو یہ ہے کہ سیرت نبی کو پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا، پھر ایونٹس کو سمجھنا، پھر مقام پر پہنچنے کے بعد ان مقامات کی درست جو کریکٹ لوکیشن ہے اس کو تلاش کرنا۔ تو اس کے لیے پھر اللہ کا احسان ہے کہ کیونکہ آپ یہ کام مقامی لوگوں کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، تو پھر یہ ہے کہ الحمدللہ دھیرے دھیرے ہم نے یہاں جو عرب حضرات ہیں باحثین ہیں ان سے بات چیت کرنا شروع کی، تھوڑا ان سے تعلق بنا الحمدللہ۔ تو جو لوگ آلریڈی اس فیلڈ میں تھے الحمدللہ ان کی مدد سے، ان کی گائیڈنس سے ہم آہستہ آہستہ ان مقامات پر پہنچتے چلے گئے۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہوئے ہم ان سب پہ پہنچے ہیں الحمدللہ۔ صحابہ کے جو سفر ہوئے ہیں ان میں سے کچھ تو بہت دور کے علاقوں میں تھے، نجد میں، وہاں تو ہم ابھی تک نہیں جا سکے، خواہش تو بہت ہے، لیکن ہمارے بس میں جتنا تھا وہ ہم نے دیکھا، صحابہ کے سرائے کے مسار بھی دیکھے، طریق الہجرہ ساری دیکھی ہے میں نے، وہ ایک بہت ہی عجیب سفر تھا، اور آپ کے جتنے اسفار ہوئے ان میں سب سے اونچا اعلیٰ اور عرفہ جو سفر تھا وہ طریق الہجرہ کا تھا، اور طریق الانبیاء جس رستے سے انبیاء آتے رہے ہیں مکہ المکرمہ حج کے لیے، وہ ساری ہم نے دیکھی ہے، اللہ کا احسان ہے۔
اور دور سے دور ہم غزوہ تبوک جس رستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تبوک کے لیے، تو وہ پورا رستہ ہم نے دیکھا، اور سیرت ابن ہشام میں تقریباً غزوہ تبوک کی 17 مساجد کا ذکر ہے، تو ان سب کو تلاش کرنا ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا، وہ کہیں نہیں ملتا تھا اس کا سراغ۔ تو پھر یہ ہے کہ ایک بک ہے معجم تبوک جو کہ مہندس ناصر الاتوی نے لکھی ہے ماشاءاللہ، تو ان سے میرا اللہ کا احسان تعلق بن گیا، ان کی مدد سے پھر بلکہ ان کے ساتھ ہی میرا سفر ہوا، اور بہت سے جو لینڈ مارکس سے غزوہ تبوک کے ان کے ساتھ ہی میں نے دیکھے، جیسا کہ مسجد ثنیت مدران، ومسجد بذات الزراب، ومسجد بالاخطر، ومسجد بالآلاء، ومسجد بذات الخطمی، ومسجد اللہ اکبر بذی الجیفہ، ومسجد بشق تارا، یہ سارے جو ہیں نا ان کے ساتھ میں نے دیکھے الحمدللہ۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ ایک بہت طویل فہرست ہے، سب کو تو تھوڑے سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اگر بیان کر بھی دیا جائے سمجھایا نہیں جا سکتا، وہ کیفیت مقام پر پہنچنے کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے سننے والے کو۔ تو میری تو یہی گزارش ہوتی ہے پھر سب لوگوں سے کہ بھئی سیرت نبوی کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو روزانہ پڑھیں، اس کو تھوڑا وقت اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں۔ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں علم نہیں ہوگا، آپ کے صحابہ کے بارے میں علم نہیں ہوگا کہ ان حضرات نے دین کے لیے جو سفر کیے، جو قربانیاں دیں، اگر ان کا ہمیں علم نہیں ہوگا تو باقی اور پھر کیا بچا اس دنیا میں سیکھنے کے لیے؟ سب سے قیمتی چیز وہی ہے کہ ان حضرات نے دین کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اس کی کیا کیفیت تھی، اور سارا قرآن تو نازل ہی ہوا۔ آپ دیکھیں سورہ توبہ ہے قرآن میں، تو وہ ساری غزوہ تبوک سے جو ہے منسوب ہے، مربوط ہے۔ غزوہ تبوک کے دوران سورہ توبہ کی آیات نازل ہوتی رہیں، ایسا محسوس ہوتا جیسے جبریل امین ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تو کیا ہے جناب کہ سیرت نبوی کے جو لینڈ مارکس ہیں موسٹلی وہ ڈیزرٹ میں ہیں، صحرا میں ہیں، کچے رستے ہیں، ان کے لیے جیپ کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ سے مانگ لیا جائے تو اللہ اس کے لیے اس کی مدد کریں گے، اور جو ہے نا اس کے اسباب پیدا کریں گے۔ تو وہاں بہت کم لوگ آباد ہوئے، خاص طور پہ جو طریق الہجرہ ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معروف رستوں کو اختیار فرمایا تھا، تو وہاں تو کچھ وادیاں، کچھ شعاب ایسے ہیں کہ وہاں تو آج تک کوئی چرواہے بھی نہیں بسے، بالکل غیر معروف رستے تھے، کٹھن رستے تھے، سیلاب کا پانی جہاں سے گزرتا تھا، وہ وادیاں جن میں پتھر ہوتے ہیں، اور جو ہے مختلف پہاڑوں کے اوپر چڑھنا پھر نیچے اترنا، تو وہ مقامات ایسے ہیں کہ وہاں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، جیسا کہ طریق المدارج ہے، مدلجت لقف، مدلجت مجاح، اور ثنیت مجاح، اور اس کے بعد العصوین، یہ جو منازل ہیں یہاں تو کوئی نہیں بستا۔ تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے جو قربانی ہے وہ ان مقامات پر پہنچنے کے بعد سمجھ آتی ہے ظاہر کو، اور پھر یہ کہ ان مقامات کی جو نورانیت ہے اللہ نے نا اس کو چھپا دیا ہے، وہ ہر ایک کو نظر نہیں آتی، ہر ایک کے اوپر وہ مکشوف نہیں کی جاتی، ہاں جس کو طلب ہوگی، جو طلب رکھے گا اس کو اللہ وہ دکھائیں گے، اور پھر اس کی نورانیت ایسی ہے کہ ذرا سی اللہ نے دکھائی ہے اس دنیا والوں کو، جو اگر اس کو اس کی اصل حالت میں ظاہر کر دیا جائے، جہاں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، ان مقامات کی نورانیت اگر اپنی اصلی حیت میں دکھا دی جائے تو اللہ کی قسم ظاہر کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، اس کا دل پھٹ جائے گا۔ ہمیں بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے، بعض مقامات میں نورانیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دل اس کو برداشت نہیں کر پاتا، ایسا لگتا ہے کہ بس دل پھٹ جائے گا، اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو کیا ہے حضرت کہ وہی بات ہے کہ یہ سارا نبوت کا نور ہے، اور یہ مقامات سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، یہ خیر القرون کی نشانیاں ہیں، ان مقامات سے خیر القرون کی خوشبو آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا ایک لمس وہ آپ کو فیل ہوگا کہ جہاں سے آپ گزرے، جن پہاڑوں نے آپ کو دیکھا اور ہوا آپ کے جسد اثر سے لگ کے ان پہاڑوں کو جا کے لگی،
تو وہ ایک فیلنگ، ایک کیفیت ہے جو آپ کو دھیرے دھیرے آپ کے دل میں اترتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ بھی ہاں یہ جگہ بالکل مختلف ہے۔ تو اب اللہ کا احسان ہے کہ اب تدریجاً یہ رواج اس کا ہوا ہے، اور اب خاص طور پہ عرب حضرات تو اس طرف اب بہت متوجہ ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ بہت اب لوگ سفر کرتے ہیں معالم السیرہ پر، اور باقاعدہ بعض لوگ تو پیدل بھی چلے ہیں طریق الہجرہ پہ الحمدللہ۔ تو دھیرے دھیرے ایک ٹرینڈ بن رہا ہے، مزاج بن رہا ہے، اور گورنمنٹ بھی ماشاءاللہ آج کل اس کو بہت ڈیولپ کر رہی ہے۔ ایسی جو سیکرٹ سائٹس ہیں، خاص طور پہ مدینہ منورہ میں جو مساجد ہیں پرانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، ان کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے، اور بہت سے اب دھیرے دھیرے یہ سب کچھ آ جائے گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ لیکن قصہ مختصر یہ ہے کہ حجاز بہت قیمتی جگہ ہے، ساری کائنات میں ایسی جگہ کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ مقامات جہاں صحابہ کا خون گرا ہے، جہاں وہ شہید ہوئے، جہاں وہ دفن ہوئے ہیں، یہ مقامات تو آخرت میں بھی نہیں ملیں گے۔ یہ تو اللہ نے اس دنیا کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ صحابہ کے اوپر جو قربانی ان سے اللہ نے لی، جو حالات آئے، وہ سارے اس دنیا میں آئے ہیں الحمدللہ۔ تو میری بس گزارش یہی ہوتی ہے کہ پرائمرلی فرسٹ آف آل سیرت نبوی کو پڑھنے کا ایک مزاج بنائے، روزانہ اسے وقت دیں، اور پھر دھیرے دھیرے جب سیرت نبوی سے انسیت ہو جائے گی، جب اس سے آپ مانوس ہو جائیں گے، پھر ایک شوق پیدا ہوگا کہ بھی ہاں ہم ان مقامات کو دیکھیں، ان تک پہنچیں، اور پھر اللہ نے چاہا اللہ آپ کو وہاں ضرور پہنچائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہی سیرت نبوی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔